اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبت صدر مجلس، منتظمین، میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت سرائی، آپ کے ماہ ولادت میں آپ کا تذکار خیر کرنا یقیناً یہ ایمان افروز ہے اور ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں نور بھرنے والا ایک جذبہ ہے جس کے حصول کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے حاجی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ایسی گفتگو ہو جس کا سال بھر تذکرہ ہوتا رہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں آج کی نشست میں ہم کریں جو واقعتاً ہماری مجالس میں، ہماری نشستوں میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے ملنے میں ان کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ 3 باتیں ہیں، ایک بات کا تعلق عقیدہ سے ہے، ایک کا تعلق عشق سے ہے اور ایک کا تعلق عمل سے ہے، اور یہی ایک مسلمان کا وتیرہ ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو، عشق کا اظہار ہو اور عمل کے ذریعے سے اس عشق کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے، یہ جملہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے۔ جملہ پھر سنیں، جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد نہیں۔ یہ جملہ یاد رہنا چاہیے اور اگلے سال جی ایک جملہ بند کر دیں۔ پہلا جملہ، جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد نہیں ہے۔ اب یہ پہلا نقطہ ہے اور پہلا جملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات عالی وقار کو کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، بندہ جن کی تعریف کرے، پھر تعریف کرے، پھر تعریف کرے، پھر تعریف کرے، پھر تعریف کرے، تعریف کرتے کرتے وہ سیر نہ ہو، پھر اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی لے کہ میں تو کچھ نہیں کر پا رہا، پھر اور دوستوں کو ساتھ ملائے، پھر اور کو ملائے، پھر اور کو ملائے، پھر سارے مل کر تعریف کریں، پھر بھی یہ حسرت ہو کہ نہیں اب بھی لطف نہیں آیا، پھر خواہش انگڑائی لے کہ کاش شجر و حجر بھی مل جاتے، بحر و بر بھی مل جاتے، خشک و تر بھی مل جاتے، جن و ملک بھی مل جاتے، اور یہ سارے مل کر ساری زندگی تعریف کرے، اور پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کتنی تعریف ہوئی ہے تو احساس ہو ابھی تو تعریف کا آغاز ہی نہیں ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ لفظ محمد کی معنویت کے اندر یہ معنی جو ہے وہ موجود ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، تعریف کرنے کے بعد پھر تعریف کرنے کا دل کرے۔ اب یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو اگر سمجھیں تو ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہاں ہوئی ہے؟ قرآن حکیم میں، اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ اسے بار بار پڑھا جائے، سمیہ القرآن ہو، ٹھیک ہے، قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے لِأَنَّهُ يُقْرَأُ قِرَاءَةً کہ یہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو لفظ محمد میں
اور لفظ قرآن میں جو مماثلت ہے یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس کو تھوڑا سا آگے چل کے میں مزید بھی کھولتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک میں جس طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کر دی ہے نا، اس کی گرد راہ کو بھی مخلوق نہیں پہنچ سکتی. بس میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں، ورنہ یہ ہر پہلو جو ہے اپنی جگہ ایک الگ موضوع اور الگ وقت کا متقاضی ہے. سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے جب بھی کسی نبی اور رسول پر علیہ السلام اعتراض ہوا تو اس اعتراض کا جواب اس نبی اور رسول نے اللہ کے حکم سے خود دیا. لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا، خدا کی قسم اعتراض کافر کرتے تھے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر جواب رب العالمین. یہ ایک مقام نہیں ہے، 20 مقامات ہیں قرآن پاک. جیسے اعتراض ہوا کہ لگتا ہے آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، رب نے قسم کھائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اعتراض ہوا کہ یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. رب نے قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اعتراض ہوا کہ آپ کو نعوذ باللہ جنون لاحق ہے. رب نے لوح و قلم کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اعتراض ہوا کہ نعوذ باللہ جب آپ کے دوسرے صاحبزادے وصال فرما گئے کہ اب آپ نعوذ باللہ ابتر ہو گئے ہیں، تو رب نے کیا فرمایا انا اعطیناک. ایک مقام نہیں، 20 مقامات قرآن پاک میں ایسے موجود ہیں کہ اعتراض کافر کرتے ہیں اور رب صرف جواب نہیں دیتا، قسمیں اٹھا اٹھا کر جواب دیتے ہیں. ایک بات. اور پھر سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں کر دی ہے کہ اپنی ساری اس کی قدرت کی شان جلوہ گر ہیں، اور وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر میرے یا آپ کے ذکر کرنے کا محتاج رہا ہی نہیں. ہم جو ذکر کریں گے قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا. ہم اپنی عزت بڑھانے کے لیے ذکر کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں. پھر اسی میں ایک اور پہلو پیش نظر رہے کہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ تعریف حسن کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ حسن کی ہوتی ہے. حسن محدود ہو تو تعریف بھی، حسن کی ایک جہت ہو تو تعریف کی بھی ایک جہت ہوگی. حسن کا ایک پہلو ہو تو تعریف کا بھی ایک پہلو ہوگا. جنہیں اللہ نے محمد بنایا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تجھے خالق نے درہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یہ حسن کی اتنی جہات ہیں کہ یہ تو کھلی ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا، نہ مبالغہ کرنے کی عادت ہے. ہمارا یونیورسٹی سے تعلق ہے، ریسرچ سے ہم تعلق رکھتے ہیں. یاد رکھیں حضرت حسان ابن ثابت سے لے کر آج تک ہر ایک نے جب تعریف کرنا شروع کی نا، بالآخر جا کے اس انتہا میں کیا کہتا ہے سنیں. میں چند ایک اشعار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ. یہ تو ہوگی تعریف. آگے کیا ہے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. اس سے آگے چلے فارسی میں بہت خوبصورت شعر ہے، ایک ربائی ہے. اس کا جو آخری شعر ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، دوسرا حصہ اس کا. لا يمکن الثناء کما کان حق
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ تخت، یعنی جس نے بھی تعریف کرنا شروع کی نا بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ذات علی وقار کی کما حق و شان بیان نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین بہار تو ز داما گلا دارت، کہ نگاہ کا دامن تنگ ہے اور آپ کا جو حسن والا پھول ہے نا، سبحان اللہ، اس کا جو حسن ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے حسن سے خیر کا جو طالب ہے، بہار جب حسن لینے آتی ہے اور بہار کا طالب جب آتا ہے نا تو اتنی اسے حسن کی نعمتیں ملتی ہیں کہ وہ اپنے دامن کا گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں کمی نہیں ہے، میرے پاس کمی ہو گئی، میں سنبھال نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، دفتر تمام گشت و باپایا رسید عمر، دفتر جو لکھتے رہے پڑھتے رہے وہ اختتام کو پہنچا اور عمر بھی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ ماں ہم چنا در اول وصف تمہاں دائیں، ابھی تک ہم آپ کی پہلی صفت کو بیان کر رہے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ یعنی یہ حقیقت ہے۔ اور اس سے آگے چلیں، مرزا اسد اللہ خان غالب جیسا آدمی تو بڑا شاعر ہے بلا شبہ بر صغیر کا، اردو ادب کا، جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں اعجاز سخن سے نوازا اور وہ کہا کرتے تھے، یا رب یہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور، کہ میں کیسے دور میں پیدا ہو گیا کہ لوگ میری بات سننے کی اہل ہی نہیں ہے۔ کاش پروردگار میں دعا کرتا ہوں ان کو سمجھنے والا دل اگر عطا ہو جائے نا، یا پھر میری زبان آسان کر دی جائے تاکہ ابلاغ میں آسانی ہو جائے، سمجھنے سمجھانے میں۔ لیکن یہی مرزا غالب جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں نا تو بس عرض احترام کہتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشت۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ غالب جہاں تک خواجہ بدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کا تعلق ہے، ہم نے اللہ پر چھوڑ دی ہے۔ کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ یہ بڑے شاعر کی علامت دیکھیں، دلیل کیا دی ہے کہ شان بیان کرنے کا حق تو اس کا ادا کیا جا سکتا ہے جس کے مقام کی خبر ہو، جن کے مقام کو سب سے قریبی ساتھی جناب صدیق اکبر بھی نہ پا سکے، اور فرشتوں کا سردار سدرہ نشین، سدرہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ کر سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی محو حیرت ہو، اور کوثر نیازی کی زبان میں وہ کہہ رہا ہو، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش بشر ہو جائے۔ جن کی بشریت کی یہ شان ہو ان کی نورانیت کی شان کو کون پہنچے گا؟ اس سے آگے حقیقت محمدیہ کی منظمیں ہیں، یعنی سید الملائکہ حضور کی گرد سفر بن رہے ہیں۔ تو غالب ٹھیک کہہ رہے ہیں، شان بیان کرنے کا حق تو تب ادا ہو سکتا ہے جب کسی کے مقام کی خبر ہو۔ جب مقام کی خبر نہیں ہے تو پھر شان کیسے ادا ہو سکتی، شان بیان کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دام محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بات آگے چلتے چلتے سبحان اللہ، کیا خوب اس بات کو اعظم چشتی نے سمیٹا، ایمان افروز ایک رنگ انہوں نے دے دیا اس بات کو کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، میرا فانی عشق ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ میں آپ کو کیا کہوں۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔
تو یہ پہلو جو میں نے عرض کیا یہ مبالغہ نہیں ہے، ہم عقیدت میں آ کر یہ بات نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے۔ مثلا میں اس کی ایک دو مثالیں دوں، یعنی ساری امت کی نیکیاں آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت والی نیکی ایک پلڑے میں رکھ دیں، کیا ساری امت کی نیکیاں مل کر کسی کو سیابی بنا سکتی ہیں؟ رب نے کروڑوں سال کی عبادت میں وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک نظر اپنے حبیب کے رخ زیبا کی زیارت میں رکھا۔ پھر اگر آپ سائنسی حوالے سے بھی جائیں، پڑھا لکھا ماحول ہے ہمارا، DHA کی طرف سے یہ تقریب ہے کہ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کا کلیجہ چر جائے، جن کی محبت کی جدائی کو کھجور کا خشک تنہ بھی برداشت نہ کر سکے، جن کے لعاب دہن کی برکات اگر دیکھنی ہو، کہیں آنکھوں میں بینائی مل رہی ہے، کہیں کھاری کنواں میٹھا ہو رہا ہے، مطلب اتنی جہتیں ہیں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت حسان ابن ثابت سے لے کر اعظم چشتی تک ہر ایک محو حیرت ہے اور ساری زندگی لگا کر یہی کہتا ہے کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، کیا کہے۔ اور پھر اس بات کو ادیب رائے پوری نے بڑے اچھے لفظوں میں سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں تعریف کی جاتی ہے تو لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور لفظ وہ چنے جاتے ہیں جن کے معنی خوبصورت ہوں۔ ادھر کیا کریں گے مقام محمدیت کے سامنے، یہاں تو لفظ عزت پاتے ہیں حضور کا نام لے کر۔ حضور کی تعریف کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے دلیل بڑی خوبصورت دی اور قرآنی آیت کی دلیل دی، لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں، لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں، میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا کے بعد کیا لکھوں۔ پہلا نقطہ جسے آپ نے یاد رکھنا ہے سال بھر، جس طرح میرے محترم بھائی صاحب فرما رہے تھے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد ہی نہیں۔ یہ عقیدے کی بات تھی، عقیدہ اور عقیدت۔ دوسری بات ہے عشق کی۔ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ کے سفر کے لیے جاتے ہیں، جرمنی سے PhD کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اللہ نے اچھی صحبت دی تھی، والدین بڑے گداز والے، رکت والے عطا ہوئے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ پھر استاد مولوی سید میر حسن جیسا مل گیا جس نے ان کو پالش کیا، پھر لاہور آ گئے۔ وہ یہ سارے وہ پہلو ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں۔ پھر GC میں رہے، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں پھر پڑھاتے رہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے نا ان کا یورپ جانے کا، وہاں معاملات دیکھے، ترقی دیکھی، سہولتیں دیکھیں، اور امت مسلمہ کی جو حالت تھی برِ صغیر میں وہ بھی ان کے سامنے تھی۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اس گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے، اس اپنی پسی ہوئی قوم کو کیسے کھڑا کیا جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ میں سے اکثر ان کا نام جانتے ہوں گے، سید لخت حسنین شاہ صاحب، مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں۔ میری ان سے یاد اللہ ہے اچھی، جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں ساری دنیا پھر چکا ہوں اور سارے ممالک کم و بیش میں دیکھ چکا ہوں، نہ پاکستان جیسا دنیا میں کوئی ملک ہے، نہ پاکستانیوں جیسی کوئی قوم ہے۔ اس قوم کا محسن وہ ہوگا جو اس کو مایوسی کی دلدل سے نکالے گا۔ یہ تو خیر تیسرے حصے میں اس کو مزید کھولوں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں علامہ اقبال پریشان رہے، بالآخر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ زوال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اسے انہوں نے بیان کرنا بھی شروع کر دیا
اور علم الاجتماع کی روشنی میں جو سوشیالوجی پڑھتے ہیں، معاشرہ کیسے بنتا ہے، معاشرے کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، کیسے معاشرتی اقدار ترقی کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو بندہ اس کا ذوق رکھتا ہے بشریات کا، سوشیالوجی کا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ علم الاجتماع کی روشنی میں جب تک انسانوں کے سامنے کوئی انسانی ماڈل نہیں رکھا جاتا، انسان انسپائر نہیں ہوتے۔ اسی لیے مولانا روم کا ایک خوبصورت شعر ہے جس کا مفہوم میں عرض کرنے لگا ہوں کہ انسان آنکھوں سے بنتے ہیں، کانوں سے نہیں بنتے، دیکھ کر بنتے ہیں، دیکھ کر سنورتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس نتیجے پر پہنچ گئے، اور وہ ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا نیریٹو، اپنا بیانیہ شاعری کی صورت میں بیان کرنا شروع کیا، اور شاعری ایک الہام تھا، اللہ نے ان کو عطا کیا، ان پر ہوتا رہا۔ یہ بھی الگ موضوع ہے، کیسے ہوتا تھا، کیا کیفیات ہوتی تھی، وہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے موضوع کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ شکوہ لکھا انہوں نے، بڑی یہ جو سب سے زیادہ مشہور اقبال کی نظم ہوئی وہ شکوہ ہے۔ رواز گارڈن میں یہ نظم پڑھی گئی، علامہ خود بھی رو رہے تھے، ان کے والد صاحب موجود تھے، وہ بھی رو رہے تھے، پورا مجمع ایک رکت میں تھا، ظاہر ہے امت زوال میں تھی۔ تو انہوں نے امت مسلمہ کے کارنامے بیان کیے، ماضی بیان کیا، اور ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، یا اللہ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ پورے کا پورا شکوے سے آپ واقف ہیں۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، یہ سارے۔ اب شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا کیا ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نمائندگی کی، اور یہ عجیب بات ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ آپ شبلی نعمانی اس کا مولانا حالی کا شکوہ پڑھیں، جسے شکوہ ہند کہا جاتا ہے، مسدس حالی، اور علامہ اقبال کا پڑھیں، آپ وہ پڑھیں گے مایوسی میں چلے جائیں گے، آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگیں گے۔ اقبال کا شکوہ پڑھیں گے، آپ میں جرت اور ولولہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ شکوے کے 2 سال بعد پھر جواب شکوہ آیا۔ یہ عشق کی بات میں بتا رہا ہوں کہ گری ہوئی امت کو، پسی ہوئی قوم کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو جواب شکوہ اللہ کی طرف سے جواب ہے اقبال، اور ایک ایک جو اعتراض اٹھایا تھا اس اعتراض کا جواب دیا گیا۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تم آپس میں غضبناک، وہ رحیم و کریم، پورے کا پورا ایک منظر ہے بیان کیا۔ لیکن جو اقبال چاہتے تھے کہ میری پسی ہوئی قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گری ہوئی امت کیسے اٹھ سکتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، آخری جو بند ہے نا جواب شکوہ کے، ان میں وہ علاج بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ جواب دے رہا ہے، سنیں۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا۔ اقبال تو خوشبو کی طرح غنچے میں، ایک پھول میں بند ہو گیا ہے، اپنے آپ کو پھیلا، یہ خوشبو دنیا میں پھیلنی چاہیے۔ رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، اپنا رخت سفر کندھے پر رکھ، اور جس طرح گلشن کی ہوا جو ہے وہ چلتی ہے تو کسی کو محروم نہیں کرتی، تیری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، اگر تیری حیثیت کم ہے تو اپنے اندر وسعت پیدا کر، ذرا ہے تو بیابان بن جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ اگر تو موج ہے نا، موج دریا میں موج ہوتی ہے نا، ہلکی سی آواز آتی ہے تو ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ یہ بیان کرنے کے بعد آخری جو شعر ہے اس بات کا وہ کیا ہے، اقبال تو نے پوچھا ہے کہ یہ گری ہوئی امت کیسے اٹھ سکتی ہے، سن قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے
اور وہ ہے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. وہ ہوگا تو یہ گری ہوئی امت جو ہے وہ اٹھے گی. اب سنیں، اللہ کا جواب رکا نہیں ہے، مسلسل جاری ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے دشت میں، آگے فرماتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں رب العالمین تجھے بتا رہا ہوں، وجہ تخلیق کائنات تو میرا حبیب ہے نا. انہی کے صدقے سے تو یہ سارا گلشن میں نے سجایا ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. تو کہتا ہے کہ ہم مٹ گئے، یہ میرا محبوب نہ ہوتا تو میری ربوبیت اور میری توحید کا عرفان بھی کسی کو نصیب نہیں. بہت بڑی بات ہے جو اقبال نے کی ہے. اور ویسے بھی امت ایمان بالرسالت کی وجہ سے بنتی ہے، توحید کی وجہ سے نہیں بنتی. توحید میں تو ساری امتیں مشترک ہیں، لا الہ الا اللہ تو سارے پڑھتے ہیں. ہمارا امتیاز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. تجھے اقبال میں کیا بتاؤں، یہ جو آسمانوں کا سائبان بغیر ستونوں کے تنا ہوا ہے، یہ میرے محبوب کے نام کی برکت ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ جو تمہاری زندگی کی نبضیں چل رہی ہیں، جانے کائنات تو میرے محبوب ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تھا وہ جو نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں کہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ. ابھی یہ جواب رکا نہیں ہے، رب جواب دیے جا رہا ہے. اگلا سنیں، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے. تو میرے اقبال میرے محبوب کی نام کی برکات کی تجھے خبر ہے صحیح؟ دشت میں، صحرا میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے. بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. قیامت تک کے لیے قوموں کی آنکھ یہ نظارہ دیکھے گی کہ اٹھے گا وہی جو میرے محبوب کے قدموں سے لپٹ جائے گا. رفعت اسے ملے گی جو میرے محبوب کے نام کی مالا جپے گا. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیتے. پھر انہوں نے ایک مثال دی. عشق میں سب سے زیادہ جن کا نام لیا جاتا ہے تاریخ اسلام میں، وہ کون ہے؟ حضرت بلال. حضرت بلال ہے سب سے زیادہ رضی اللہ، انہی کا نام لیا جاتا ہے نا. اقبال نے اس کی مثال دی ہے، سنیں کیا خوبصورت مثال ہے. مرد میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا جس کو لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن جس طرح ہماری آنکھ ہے نا ارد گرد سفیدی ہے اور اس کا نور اس سیاہ ڈھیلے میں ہے نا، تو یہ جو افریقہ والے لوگ ہیں نا، آپ یوں سمجھیں یہ آنکھ کے نور کی طرح ہے. کیسی خوبصورت تشبیہ دی. مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، حضور کے نام پر مٹنے والے لوگ وہاں پر ہیں. گرمی مہر کی پروردہ وہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. کیا خوبصورت ربط ہے جی. رب کا جواب دیکھیں آپ. تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح. میرے محبوب کا نام آ جائے نا تو جس طرح پارا بے چین ہوتا ہے، یہی کیفیت حضرت بلال حبشی جیسے عاشقوں کی ہے. اور غوطہ نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. تعلق نور سے ہے، منبع سے ہے. اور آخری بند جو ہے اسی جواب شکوہ کا، سبحان اللہ کیا خوبصورت بند ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. اقبال سن میں تجھے حل دینے لگا ہوں.
بتایا ہے کہ گری ہوئی امت کیسے اٹھ سکتی ہے۔ عقل تیری زرہ ہے اور عشق تیری شمشیر ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ہم نے تو آپ کو ساری کائنات میں نائب بنایا تھا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ یہ جو مسلمانوں خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ کرنے جوگے ہیں؟ علامہ نے اس دور میں کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ امت تو گئی، پس گئی، ہم کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں۔ تو میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ اور آخری شعر جواب شکوہ کا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ ہے حل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو صحیح میرے محبوب کے قدموں میں۔ تو پہلی بات عقیدے کی تھی، دوسری بات عشق کی تھی، اور تیسری بات عمل کی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے نا، وہ پرامن بقائے باہمی ہے۔ ہمارا معاشرہ جس آتش فشاں کے دہانے پر پہنچ چکا ہے نا، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ وہ کیا خوبصورت کسی نے کہا، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ اس وقت پیسفل کو ایگزسٹنس کی ضرورت ہے، پرامن بقائے باہمی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے، اور دانش مندی کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو پرامن بقائے باہمی کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ یہ تیسرے نقطے کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں پہلے بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلی چیز پرامن بقائے باہمی کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ احترام انسانیت۔ یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی انسان وہ ہے جس کی تخلیق کے سارے مرحلے اللہ نے ذکر کر کے بڑے فخر سے اپنے آپ کو وہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ 4 قسمیں اٹھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کوئی عام مخلوق تھوڑی ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ انسان ہونا بذات خود ایک شرف ہے، اور پھر اس کے شرف کا اتنا لحاظ رکھا اللہ نے کہ اسے اختیار دیا، اچھائی اور برائی کو اپنانے کا اسے اختیار دیا۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کو زبردستی اپنے دین میں داخل کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے احترام انسانیت۔ اور اس کی 2-3 میں مثالیں دوں، آپ کے سامنے رکھوں۔ احترام انسانیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کسی غلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرنے والا یہودی تھا،
آپ نے فرمایا الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ رحمت للمومنین نہیں ہیں، صرف رحمت للعالمین ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا، اقبال کو اللہ نے جواب دیا، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا. تو رحمت للعالمین کا امتی ہے، تو حد بندیوں میں بڑھ گیا، فرقوں میں بٹ گیا، تقسیم در تقسیم کی لعنت میں گرفتار ہو گیا. تجھے تو عالمین کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، تو اور آپس میں تقسیم کا شکار ہو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ الیست نفسن، کیا یہ مرنے والا انسان نہیں تھا؟ اور ہم اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں جنہوں نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بچوں کے حقوق بیان کیے، خواتین کے حقوق بیان کیے. سبحان اللہ. مجھے یاد آ رہا ہے احترام انسانیت کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جب حاتم طئی کی بیٹی قیدی آیا نا، تو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے نا، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. قید میں جس طرح قیدیوں کو لایا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اٹھے اور اس کے سر کے اوپر اپنی کملی ڈال دی. یہ ہے رحمت للعالمین کا حصہ. سبحان اللہ. اور پھر مجھے یاد آتا ہے حاتم طائی کی یہ تو بیٹی تھی جس کو حضور نے احترام دیا. ان کا بیٹا آیا، عدی ابن حاتم اس کا نام ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام لاکھوں مربع میل تک پھیل چکا ہے. وہ آیا تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کرام موجود ہیں، جمع غفیر ہے، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، اور پھر کسی لشکر کی تیاری کے لیے مشاورت ہو رہی ہے. تو اس نے آ کر دیکھا نا، تو وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ محمد رسول ہے یا بادشاہ ہے. یہ سوچ میں پڑ گیا. اب اسی سوچ میں وہ تھا کہ اچانک ایک مدینے کی باندی آئی، باندی لونڈی، جن کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی تھی، جن کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، جن کو بنیادی انسانی حقوق بھی نصیب نہیں ہوتے تھے. ایک عورت اور پھر باندی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں محمد تیری بات سننے کے لیے تیار ہوں. یہ منظر دیکھنے کے بعد عدی ابن حاتم کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور وہ کلمہ گو. یہ ہے احترام انسانیت. تو پہلی چیز احترام انسانیت، آدمیت، احترام آدمی. باخبر شو از مقام آدمی. آدمیت کس کا نام ہے؟ احترام آدمی کا نام ہے. اگر میں آدمی ہوں، انسان ہوں، تو مجھے احترام کرنا چاہیے. اگر میں احترام نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا اپنے جیسے لوگوں کا، تو اس کا مطلب ہے میرے انسان ہونے میں پھر شک ہے. وہ احمد ندیم قاسمی نے کیا کہا تھا؟ اشک تھا چشمے تر کے کام آیا، اشک تھا چشمے تر کے کام آیا، میں بشر تھا بشر کے کام آیا. ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جو فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. اسی لیے تو علامہ نے کہا تھا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ سیکھیں، یہ احترام انسانیت ہے. اور آج جس طرح انسانی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، احترام انسانیت کو، حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے ہوئے دیکھا. حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے ہوئے دیکھا. تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا. پہلا عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ راہ عمل احترام انسانیت ہے. ہم ایک دوسرے کی ڈیو ریسپیکٹ مینٹین کرنا شروع کر دیں نا، ہمارے کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب ہم
دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر انقلاب آتے ہیں، پھر تباہی آتی ہے، پھر مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز، تیسرے نقطے کی دوسری چیز جو ہے وہ سخن دل نواز ہے۔ بڑی ہی اہم چیز ہے دوستو، یہ چیز ہم سے چھن گئی ہے۔ یعنی ڈاکٹر شبیر حسن نے کہا تھا، وہ میں اشعار سنا کے تھوڑا سا واضح کرتا ہوں اس بات کو، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، حضور کے اخلاق کا حصہ ہے۔ یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے۔ تلوار جیسا مزاج لے کر آئے تھے، نیام جیسا مزاج بن گیا۔ یہ کس کا آوازہ گونج رہا ہے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تو اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا ہے، انسانوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، زندہ جانوروں کا من پسند عضو کاٹ کر جو ہے وہ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ اس معاشرے کے رہنے والے لوگ فاتح مصر کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائے نا، سبحان اللہ، جب خیمے اکھیڑے جانے لگے، ایک شخص دوڑا ہوا آیا لشکری مسلمان اور امیر عساکر کے پاس آ کر کہنے لگا، حضور ایک مسئلہ درپیش ہے۔ اس تمدن کا بندہ پوچھ رہا ہے، جب ہم نے خیمے اکھیڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا، آپ نے حکم دیا، ہم نے اکھیڑ لی، ایک خیمہ ایسا ہے جس میں ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا، کیا اسے اکھیڑ لیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ گھر سے بے گھر ہو جائیں گے؟ جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے، وہ سخت گیر دریدہ دہن، وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے اور خوش کلام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ یہ ہے سخن دل نواز۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوے دل نوازی۔ اور پھر اس بات کو پیش نظر رکھیں، دو احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پیش کرنے لگا ہوں، کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا نا، تو سب سے زیادہ وزن جس بات کا ہوگا نا، وہ میرے اور آپ کا حسن اخلاق کا وزن ہوگا۔ نمازیں ایک طرف ہے، روزے ایک طرف ہے، حج ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، حسن اخلاق نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھا بول ہے۔ بولتے ہیں تو اچھا بولیں ورنہ چپ رہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حکم ہے قرآن پاک کا۔ اور آگے سنیں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، روز محشر ان کا قرب نصیب ہو۔ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا تم میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ ہے حضور تک پہنچنے کا رستہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بد اخلاق، بد تہذیب، سراپا اخلاق آقا تک پہنچ جائے؟ اب نوبت تو یہاں تک، ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اب تو گالم گلوچ ممبر و محراب سے شروع ہو گئے۔ فقیہ شہر تیری کج روی معاذ اللہ، حدیث پاک سے دیتا ہے گالیوں کا جواز۔ ہم کس دور زوال میں چلے گئے؟ اللہ اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آقا کا کلمہ پڑھنے والے، ان پر ایمان رکھنے والے اتنے اخلاق سے گر گئے۔ آپ سوشل میڈیا پر کمنٹس دیکھ لیں، کسی سے رائے کا اختلاف کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اخلاقی طور پر ہم کتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، اچھے بول کی عادت اپنانی ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں تبدیل کر سکتی ہے۔ تیسرے پوائنٹ کا آخری نقطہ،
دوستو وہ ہے مکالمہ، ڈائلاگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسائل کا حل گفتگو سے نکالا ہے، وہ اظہار نبوت سے پہلے ہو، حلف الفضول ہو، حجر اسود کا نصب کرنا ہو، شیب ابی طالب کی محصوری ہو، ڈائلاگ ہے، تصادم نہیں ہے۔ مدنی زندگی میں بھی کفار اٹھ کر حملہ آور ہوتے رہے، بدر برپا کیا، احد برپا کیا، خندق برپا کیا، خیبر کا مارکا ہوا، اس میں یہود اور مشرکین شامل ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ڈائلاگ کو پسند کیا ہے۔ میثاق مدینہ ڈائلاگ کا نتیجہ ہے، صلح حدیبیہ ڈائلاگ کا نتیجہ ہے، نجران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، نجران کے ڈیلیگیشن وفد کے ساتھ، وہ بھی۔ اور ڈائلاگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں ایسے رجال کار تیار کر دیے، نوجوان تھے، 20 سال عمر ہے، 22 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، ایک ایک فرد جس علاقے میں گیا ہے اس کی کایا پلٹ دی۔ ڈائلاگ، دلیل سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، دلیل سے بڑی کوئی طاقت۔ اس کی مثال دیکھیں، حضرت جعفر طیار، حبشہ بھیجا گیا نا ان کو، جب قریش کا ڈیلیگیشن گیا اس حبشہ میں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، تو مکالمہ ہوا، حضرت جعفر طیار نے ڈائلاگ کیا، اور کیا حسین ڈائلاگ تھا، کیا دلیل تھی، کیا منطق اور لاجک تھی کہ شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا۔ اندازہ لگا عیسائی بادشاہ مسلمان کر دی۔ مصعب ابن عمیر کو دیکھ لو، یہ بڑی طاقت ہے۔ آج ہم یہ بھول گئے ہیں، ہمارے مسائل کا حل ہی گفتگو میں ہے، اور ہم سنی سنائی پہ چل رہے ہیں۔ سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے۔ مسئلے گفتگو سے حل ہوتے ہیں، لڑائی کے بعد بھی صلح ہی ہوتی ہے، تو وہ پہلے کر لیں۔ اور بالکل آخری بات اور آخری شعر میں سنانے لگا ہوں، ہم لفظوں سے تیر کا، کلاڑی کا، نیزے کا، ایٹم بم کا، ہائیڈروجن بم کا کام لیتے ہیں۔ لفظ راحت سردی کا شعر ہے، لفظ کلاڑی بنے اور بات آری ہو گئی، کاٹتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک انوالو ہے، انتہا پسندانہ رویے ہمارے بہت بڑھ گئے ہیں، عدم برداشت بہت بڑھ گئی، اس میں محرومی ہے، جہالت ہے، غربت ہے، بے شمار مسائل ہیں، لیکن ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تو لاج رکھیں نا۔ لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی، مجھ سے کل بے ساختہ تخریب کاری ہو گئی۔ ہم اس کیفیت میں چلے گئے ہیں، ہمیں واپس پلٹنا ہوگا اور سیرت طیبہ سے یہ کسب فیض کرنا ہوگا۔ تو 3 نکات میں نے بیان کیے۔ پہلا کیا تھا؟ جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد نہیں۔ اور دوسرا نقطہ کیا تھا؟ گری ہوئی امت کو اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ پیسفل کو ایگزسٹنس، پر امن بقائے باہمی، ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دے۔